الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرح آفری بر لب دندان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسامی داد رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ محروم دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی۔ آشنا کہتے ہیں جاننا، دین آشنا، آشنا دین کو جاننا۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت، تعریف کو بولتے ہیں۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ قہر خدائے پاک نے اللہ کا غضب، غصہ، قہر، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی۔ سرمایہ کہتے ہیں کیپٹل، سرمایہ متاع، پونجی، تو محبت کی پونجی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ عداوت میں، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، اگر محلے میں آواز گھوم رہی ہے تو گھر میں بیٹھی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم
शहंशाह उमम, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातिमुन नबीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। एक मरतबा आप तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि वसहबी बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि वसहबी बारिक वसल्लिम। हमारे और आपके आका हुजूर ख़ातिमुन नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, इल्म गैब रखने वाले आका, वजह तख्लीक़ कायनात, ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का तज़किरा करने के लिए आज का ये जलसा कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत के 10 रोज़ा जलसा है शहादत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का 5वां जलसा मस्जिद दरगाह हज़रत मदनी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आसमानगढ़ में मुनक़्क़िद है। अब जिनको मोहब्बत है वो आ गए हैं। ये बात मोहब्बत की बात है और इसी मोहब्बत को आम करने के लिए कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत ये जलसे रखती है। और मोहब्बत का मुकाम बहुत बुलंद है। मोहब्बत ही से तो सारी कायनात बनाई गई है और मोहब्बत ही से हमारी ज़िंदगी कबूल होती है, हमारी बंदगी कबूल होती है। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये जलसा भी सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयद पाक मखदूम कायनात सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम और आपके खानवादे को खिराज अक़ीदत व ग़ुलामी पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया। अब जिसको मौला अली से मोहब्बत होगी, जिसको ज़हरा पाक से मोहब्बत होगी, जिसको हसन पाक से मोहब्बत होगी, जिसको हुसैन पाक से मोहब्बत होगी, वो कितनी ही मसरूफ़ियात हो इनकी मोहब्बत में आ जाएगा। और जब इनकी मोहब्बत में आके ये ज़िक्र पाक सुनेगा या करेगा, उसका क्या इनाम मिलेगा वो मैं आपको अपनी तकरीर में बताऊं। आप सुनने को तैयार हैं? देखिए बाबा, जब मोहब्बत की बातें करते हैं ना तो शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती। वो बड़े रोड़े अटका था। शैतान का काम ही है कि हमारे दिलों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की, अहले बैत अताहार की मोहब्बत छीन ले। उन्हें बोलता तुम नमाज जितनी चाहे पढ़ो मगर मोहब्बत न कर करो। शैतान का काम ही है, क्योंकि वो रकीब है। रकीब बोले तो समझते आप, मोहब्बत की ज़बान में रकीब किसको बोलते बोल? एक होता है महबूब, एक होता है आशिक, बीच में एक होता है रकीब। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना हो गया रकीब। रकीब आखिर जो था रास्ता अपना। मोहब्बत की दास्तान में कुछ राजदार रहते, कुछ रकीब रहते। ये महबूब और मोहिब, ये इश्क की दास्तान जो है ना, ये भी अजीब व गरीब है। आप लोग समझदार हैं,
سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ ہے عشق کی داستان. چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہو، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ متین کرنا ہو، یا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنا ہو، یا خواجہ غریب نواز کا ہندوستان میں آنا ہو. سب کی داستان عشق پر ہے، اور عشق ہی کام کرتا ہے. عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. شاعر وہ رہا کہ میں زمین آسمان کو سمجھا میں پار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے سمجھا تھا میں. لیکن عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی زمین کو، خلاؤں کو، فضاؤں کو پار نہیں کر سکتا، لیکن عشق مصطفیٰ نے سب کو پار کر کے مکان لامکان کی سرحدوں میں جا کے اپنے محبوب سے ملی ہے. یہی ہے عشق. یہ سب داستان عشق ہے. تو اس میں ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے رازداں، ایک ہوتا ہے رقیب. اب جب عاشق اور معشوق اپنی باتیں کرتے ہیں تو کسی کو رازدار بھی بناتے ہیں. تو یہ ساری کائنات رازداروں کی ہے. یہ اس میں بیچ میں ایک رقیب رہتا. رقیب کہتے ہیں دشمن کو، انہیں جلتا، انہیں بولتا ارے یہ انہیں کہیں عشق کر رہا ہوں، ان سے میں کرنا چاہیے تھا. اس لیے تو آدم علیہ السلام، اب ایک راز کھول رہا ہوں. یہ سب طریقہ تو تصوف میں ہی بولا جاتا ہے، لیکن میرا دل بول رہا آپ لوگوں کو بھی سنانا، اس لیے سنا رہا ہوں. ہوا کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اکڑ کیوں گیا؟ آخر اللہ اس کو بھی بنایا اور اتنی عبادتیں کیا، اکڑ اسے گیا کہ آدم پھر اللہ سے محبت کرنے لگ جائے گا. ہاں، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا. یہ ہے عشق. عشق کی داستان ہے یہ. اگر آپ عشق کے ذریعے سے سوچیں گے تو یہ ساری کائنات عشق پر بنائی گئی ہے. یہ سارا کائنات وہی ہے. تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے کھول کے سرکار نے بیان کیا. اب اس کے بعد بھی زمانے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ ان کی غلطی ہے. کوئی بھی نہیں بولتا میرے سے محبت کرو بول کے. بولا تو کیسا آدمی ہے بھائی، ان سے محبت کرنا کرے. مگر سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھ سے محبت کرو. تو یہ ہر ایک کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو محبت کرنے والا ہے وہ تو آٹومیٹک کر رہا، اس کو بات یہ سمجھ میں آتی کہ محبت کا مرکز، محبت کا محور، محبت کا منبع، محبت کا مبدا، محبت جس سے کرنی چاہیے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ رسول پاک کی ذات ہے. یہ سمجھ میں آنی بات. جس کو یہ سمجھ میں آتی ہے پھر جتنی محبتیں ان سے کرنی ہے، ہر محبت سمجھ میں آتی. اب جن کو یہ نہیں سمجھ میں آتا، خالی نماز، روزہ، حج، قرآن، مدرسہ، مسجد، یہ میں تو، یہ سب جھگڑے نہیں بس. اور جس کو وہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور پھر وہ عشق کی منزل میں جب آ جاتا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرتا. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کی آزمائش کریں گے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کتنی مصیبتیں آئیں. ایک تو شیطان سے دشمنی ہو گئی، جنت میں گئے تھے وہاں سے نکلنا پڑا، یہاں رونا پڑا بیٹھ کے. تو یہ عاشقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. تو کربلا بھی اسی لیے تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام
خلیت پر و مقام محبت پر و مقام عشق پر حضرت حسین ایسے فائز تھے کہ سرکار دو عالم نے ان کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ کٹ گئے، لٹا دیا سارے خاندان کو اور مٹ گئے، پوری کائنات لٹا دی، لیکن حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے، بلکہ نیزے پہ سر رکھا ہوا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ عشق کی بات ہے میاں، سمجھے؟ یہ عشق کی بات ہے، یہ اتنا کٹ کے پھٹ کے بھی پھر اللہ کا ذکر ہو رہا۔ یہاں ذرا بخار آیا تو ہمارے کچھ آنا تھا بخار، ہاں انہیں اتنے گناہ کر رہا اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم نمازوں پہ نمازاں پڑھ لیں ہمارے کو اتنی مصیبت آ رہی۔ بابا آ کے بیٹھو ذرا، دل جلوں میں معلوم ہوتا، عاشقوں کے پاس بیٹھو، عشق کی لذتیں حاصل کرو۔ ہاں اس لیے کہا گیا بجھی آنکھ عشق کی اندھیر ہے، بجھی آنکھ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق ہوتی تو یہ باتیں نہیں ہوتی، عشق بہت اپنے آپ میں دلیر ہوتا۔ عشق نہ ہو تو تصور بت کدہ ہے، تصورات یہ سب بت کدہ ہے۔ ہاں دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدہ ہے تصورات۔ آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے دل، نگاہ، نظر سب کا مرشد، رہنما، ہم کو چلانے والا عشق ہے۔ عشق اگر عشق نہیں ہے تو دین، شریعت یہ تمام باتیں مذہبی یہ سب جو ہے بت کدہ ہے۔ یعنی آپ بدھ ہے، بدھ کو پوچھ رہے ہیں آپ، عشق میں جب آ جاتا ہے تو ڈائریکٹ اس سے لو لگی رہتی ہے، اس لیے کٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے، بھوکے رہ گئے، پیاسے رہ گئے، مدینے سے نکلے مکہ آئے، مکے سے حج کو چھوڑ کے نکل گئے، تمام راستوں کی صحبتیں برداشت کے لیے 3 دن کی پیاس نہیں ہے، پورا مدینے سے نکلے تک پیاس اور بھوک تمام رہتے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ سن لیے، تمام چیزیں آ گئیں، پھر بھی کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے، کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مہلت مانگی تو 1 رات کی مانگی، تو کیا کرے؟ بیٹھ کے بریانیاں نہ بنائیں، چکن 65 نہیں بنائیں، بیٹھ کے چلو 1 دن کی 1 رات کی مہلت ملی ہے، جتنا ہے کھا لو، پی لو، خرچ کر لو، شربتاں بنا کے اور آپ کے میٹھے بنا کے نہیں کھائے، ساری رات بھوکے پیاسے روزے سے رہ کر ساری رات شب عاشورہ کی عبادت کرے، پھر صبح میں کربلا کے میدان میں آ کے اپنے لخت جگر علی اصغر کو، علی اکبر کو، امام قاسم کو اور محمد کو، حضرت عباس کے شانوں کو کٹا کے بتا دیا یہ عشق کی داستان ہے، مٹ جائیں گے لیکن اس عاشق جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام نیزے پر بھی لیں گے۔ یہ ہے، اب آپ سمجھے گی نہیں سمجھے گی؟ ہاں اب یہاں تو خالی جھگڑا ہے، میرے کو ایسا بول دیا، میرے کو ویسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ یہ عاشقوں کا کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا، بولے تو بولے اچھا کرے بھائی، جان دو، ہوں گا ہمارے کنے ایسی، یہ تو آزمائشوں سے گزرتی بات۔ اب امام حسین علیہ السلام کو کتنا نہیں ستایا گیا، سرکار امام حسین نے صبر کیا، کیونکہ ان کے نانا جان نے بتا دیا تھا ان سے محبت کر کے، محبت ایسی کی جاتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز سے آ گئے امام عالی مقام حسین علیہ السلام، سرکار، اب دیکھو محبت کا نظام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، یہ سرکار کی نماز ہے، ہاں یہ امام الانبیاء کی نماز ہے، یہ حبیب کبریا کی نماز ہے، ان کی نہیں ہے۔ یہ نماز میں ہاتھ بن کے ٹھہرے تو کدھر کی جا رہے ہیں؟ ارے وہ دکان میں گیا تھا میں، وہ ایسا ہو گیا، انہوں ملے تھے، انہوں جو ہے نا بولے تھے 5 روپے میرے کو دیتے ہوں بول کے، پورا ادھر خیال ہے۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے آپ؟ بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے،
حضرت وارث علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستانی. ان کو کوئی بھی نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھے. وہ پکے صوفی تھے, پکے ولی تھے. ایسے لوگوں کی مثال لے کے بعض لوگ ہم بھی صوفی نماز نہیں پڑھتے. تو کیا صوفی ہے تو نماز نہیں پڑھتا؟ اب کوئی بھی نہیں ہے. یہ یاد نہ کرو, یہ صرف بزرگوں کے واقعات سن کے انہوں نہیں پڑھتے تھے ہم. ارے ایسا نہیں بولنا کسی بزرگ کو کہ انہوں نماز نہیں پڑھتے, نہیں بولنا. ہم نے نہیں دیکھا انہوں نماز پڑھتے تھے. ہر ولی پکا نمازی ہوتا ہے, تم نے دیکھے نہیں انہوں نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ صاحب بزرگ تھے ایسے نماز. ارے تو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, انہوں پڑھتے ہی ہوں گے نماز. کوئی ولی نماز نہیں چھوڑتا, نہیں تو ولی نہیں ہوتا. یہ پہلے ذہن میں بٹھا لو. یہ آج کل کے ملا نہیں ہے. ہاں انہوں آ رہے ہمارے سے ملنے, انہوں ارے سڑے تیرے پاس کہیں کو آئیں گے ملنے کو. یہ آج کل کے جو ملا ہے نکل کے نماز نہ روزہ نہ وضو نہ غسل, خالی جو ہے سڑے رہ کے میرے پاس انہوں آ رہے میرے پاس انہوں آ رہے. جا کے گھروں میں کیلے ٹھوک لیتے بیٹھ رہے ہیں, کیلے ٹھوک رہے ہیں تائیوانہ, کیلے ٹھوک رہے ہیں. کیا ہے کیلے ٹھوکنے سے کیا ہوتا رہے؟ اصل میں دل میں سرکار کی محبت کا کیلا ٹھوک لے. یہ کرتے لوگ جا رہے ہیں ملاؤں کے پاس, جا کے جو ہے اچھی جماعتوں کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں ملاؤں کے پیچھے جا کے. ارے کہاں ہیں؟ ڈھونڈو ان لوگوں کو. ابھی بھی ہے لوگ, ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب جو نظر آ رہے ہیں اس وقت جو ہے نخال ہے, بلکہ یہ لوگ سفلی عملیات کرنے والے ہیں. سفلے شیطانی ہیں, سب بیکار باتیں ہیں. تو حضرت وارث علی شاہ بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. تو ان کو کوئی بھی نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت اشرفی سلسلے کے بزرگ ہیں اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. اشرفی میاں آئے وہ مقام پہ, تو انہوں جا رہے تھے. ارے بولے اپنے مریدوں کو, بولے اپنے معتقدین کو, بولے پانی لا پانی لا پانی لا پانی لا, چل وضو کر, وضو کرا, وضو کریے, نماز کو جانا ہے, نماز کو جانا ہے. اب لوگ بولے ہم تو کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے, کبھی کچھ وضو کرتے نہیں دیکھے, یہ کیا ہے قصہ؟ خیر حضرت وضو کرے وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اور جا کے حضرت اشرف میاں نماز پڑھائے, کھڑے رہ کے ان کے پیچھے نماز پڑھے. لوگ حیرت زدہ معتقدین مریدین, آج تک تو ہم نے دیکھی یہ منظر, عجیب منظر ہے آج کل. خیر وہ ہوا. اس کے بعد اب مریدین تو پوچھتے نا, حضور آج ہم پہلی مرتبہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں, آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آج آپ اچانک وضو کریں نماز پڑھنے چلے گئے, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا. بولے میاں ہاں ایک آیا تھا عاشق, اب یہ تمہارا امام ہے نا, انہیں ہے جوان, میں ہوں بڈھا. اب انہیں رکعت بن کے وہ گوشت کو میں خیمہ بنانے دیا تھا, وہاں گیا تھا, جوتے کی دکان میں جوتا دیا تھا, وہاں جو گیا تھا, اس کو کپڑے کی دکان میں وہ کرا تھا. میں بڈھا آدمی کہاں کا پیوں, میں تو نیتیں کروں میں امام کے پیچھے. اب انہیں دکان کو جا رہا, بازار میں جا رہا, بیوی کے پاس جا رہا, تو میں اس کے کہاں کا پیوں. یہ آیا تھا اللہ کے پاس جا رہا تھا, تو میں بھی اس کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گیا. یہ ہوتی ہے صوفیہ کی, اولیاء کی نماز. وہ نماز پڑھتے ہیں, ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں. اس سے مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو دیکھے کیا, تو مولا علی کیا بولا, بغیر دیکھے پڑھتے کیا. یہ ایسے لوگ ہیں بابا. ابھی آپ کو معلوم کیا ہے, آپ یہ سڑے کھڑے رہ کے نماز کیوں آئیے, کیا کی نماز تمہاری, بگولے لے کے پھرے تو نماز نہیں ہوتی. دل میں علی کی محبت لے کے, امام حسین کی محبت لے کے پھرے تو نماز ہوتی ہے. تو یہ ساری داستان جو ہے نا, یہ ہے عشق کی. اس لیے سرکار نے کہا مجھ سے محبت رکھو, کسی اور سے محبت نہ کرو رکھو. ہاں تو لوگ چڑ رہے ہیں کہ اماں سے بھی نہیں رکھنا, بابا سے بھی نہیں رکھنا, مطلب ہم بول رہے ہیں کیا بیوی سے بھی نہیں رکھنا, ہم بول رہے ہیں کیا بھائی بہن سے بھی نہیں رکھنا, پھر کیسا رشتہ داری.
رشتہ داری نہیں، محبت کا چلتی یہاں پہ. سرکار بولتی ہے میرے سے محبت رکھنا، اور ایسی محبت رکھنا نہ بیوی سے رکھنا، نہ بچوں سے رکھنا، نہ ماں سے رکھنا، نہ باپ سے رکھنا، نہ دادا دادی، نہ نانا نانی، نہ پھپھا ماموں خالو خالہ، نہ کوئی نہیں، صرف سرکار سے محبت رکھنا. انہیں ماموں ہے تو ماموں ہے تو ڈوغلا ہے تو اس کو کیا لگیں گے، لات مار دینا ایسے ماموں کو. انہیں نانا ہے، انہیں پھپھا ہے، جا رہے سرکار سے محبت نہیں ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تو صحیح تو ایک ہی ہوتا ہے. نہیں صحیح ایک ہی ہوگا نا بھائی، شاید بھی صحیح زہر بھی صحیح ہے کیا؟ اب آپ کو میں بولتا ہوں یہ زہر شاید سمجھ کے پی لو، زہر کو تو پیتے آپ بہت پیتے ہیں، تو زہر کو تو زہر بولنا پڑے گا، شاید کو شاید بولنا پڑے گا. یہی تو میرا پیغام ہے. حسین کو حسین بولنا پڑے گا، یزید کو یزید بولنا پڑے گا، پھر کامیاب ہوں گے آپ. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں بتا رہا تھا کہ سرکار دو عالم کی نماز، وارث علی شاہ صاحب کی نماز کا وہ حال ہے، تو یہ تو سرکار کی نماز ہے نا. سرکار کیا بولے، عبادت ایسی کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں درجہ ہے تو یہ سمجھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے کہ نہیں یہ ہے نا وہ ہے، خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے. ذرا مچھر آیا تو نماز میں ہی ہوں، کہیں کپڑے خراب ہو جائیں گے، ذرا وہ ہو گیا تو یوں پلٹ کے دیکھتے، کوئی بازو آ گیا تو ایسا پلٹ کے دیکھتے، پھر نہ کوئی ادھر سے چلے گیا تو نہیں. اب کوئی وہ کسی سے ملنے کو آئے، بیچارہ جا رہا تو تل ملی ہوتی، کیا نماز توڑ دوں گا، بیچارہ چلے جا اس کو ملنے کے لیے تو میں آیا بول کے. یہ تو ہماری نماز ہے. اور وہاں بزرگوں کے واقعات میں آپ پڑھیں گے تو بزرگان دین جو ہے نا ہے، ان کا گھر جل رہا، لوگ آ کے بولے ایسا ان کا گھر جانا، اور نماز میں نمی کر پوری نماز پڑھ کے بولے حضرت آپ کا گھر جل رہا تھا، جا کے گھر ہی نہیں جل رہا. ارے بھائی جب ایسی نماز پڑھو جلنے والا گھر بھی رک جائے. ابھی آپ لوگوں کو کچھ معلومات نہیں ہے، خواہ کہ ان لوگوں کے بگونے والوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، کوٹ پینٹ پہن کے کچھ بول دیا اس کے پیچھے. اور آپ لوگوں کو ذرا ڈرنا چھوڑو، ڈرنا چھوڑو آپ لوگ یہ غلط لوگوں سے، بدعقیدوں سے ڈرنا چھوڑو. سرکار سے سچی محبت کرو. جب سرکار سے سچی محبت ہو رہی تو ڈر ہی نہیں ہوتا. محبت سچی ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے. جس کو بھی دیکھ لو آپ، جس کا صحیح محبت ہوتی کیسا انہیں ڈرتا. ایک معاملی کرکٹر سے محبت ہوتا انہیں لڑنے کا مارتا. ارے نہیں جی انہیں غلط مارا، اس کو غلط دے دیا، انہیں چھپانے والا تھا انہیں دے دیا، وہ تو ہاں نہیں انہیں صحیح مارا. انہیں کون اس کو، انہیں ان کو نہیں جانتا اور ان کو نہیں جانتے، یا محبت میں آ کے لڑ رہے ہیں. تو محبت کا مزاج یہی ہے کہ دشمن سے لڑنا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ اگر اپنے محبوب کے دشمن سے نہیں لڑے تو محبت سچی نہیں ہوتی. دیکھ لو لوگ کرکٹر سے محبت کرتے، اس سے جو ہے بحث مباحثہ کرتے، لڑ لیتے، قتل کر دیتے. ایکٹروں سے محبت ہے تو قتل کر دیتے. ان سے محبت ہے. معاملی اگر آپ بہترین آپ جو ہے گانا دیکھ رہے ہیں، کوئی آیا تو ایسا چڑھتے، ارے انہیں وقت کے آپ دیکھو بچوں کو ہمارے ویڈیو دیکھتے ان کی پسند کا دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی بڑا آدمی آ گیا گھر میں ہو تو انہیں کہیں کو آئے گا یہ خطا آنا، دیکھو ہم کیا اچھا دیکھ رہے ہیں پکچر، کیا اچھا دیکھ رہے ہیں وہ. تو وہ پکچر سے محبت، سیریل سے محبت، وہ ویڈیو کے دیکھنے سے محبت ہے. تو ماں بھی آئی تو آپ آؤٹ رہی، باپ بھی آیا تو آؤٹ رہی. ارے سرکار تو یہی بتائے سب کو چھوڑنا، ماں آ جاؤ باپ آ جاؤ کوئی رشتہ دار آ جاؤ، سرکار کو ترجیح دینا، سب کو چھوڑنا، دامن مصطفیٰ تھامنا. یہ ہے. اور سرکار نے کس سے محبت کی؟ نماز میں ہے میرے آقا. سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بتایا تو میں، ہم حنفی کتنا صحیح ہے. سرکار ایسا ہے، امام حسین آ گئے، سرکار کے جو ہے مقدس ٹانگوں کے درمیان میں گھسنا چاہنے. سرکار ایسا ہے، تب امام حسین گزریں گے کیسا؟ تو سرکار کیا کرتے تھے؟ اپنے پیروں کو کشادہ کر دیتے تھے، پھر امام حسین گزر جاتے تھے. ایک کھیل تھا امام حسین کا. کھیل بھی دیکھو کیسا کھیل ہے. نانا نماز میں ہے، نماز سے کھیل رہے ہیں، کیا محبت ہے.
اپنے پیروں کو کشادہ کر رہے ہیں. پھر امام حسین جاتے, پھر جو ہے سرکار پیروں کو سیدھا کرتے تھے, پھر امام حسین آتے تھے, پھر کشادہ کرتے تھے. ایسی چلتے رہتا تھا نماز میں. تو پتا چلا جو ہم ایسا ٹھہرتے نا, یہی سنت ہے. اگر ایسا ٹانگا چیر کے ان لوگوں کے ایسا خبیثوں کے ایسا ٹھہرے تو پھر گزرتے جاؤ, کمانی چھ آتے رہ جاتے. لیکن سرکار امام حسین جاتے بھی اپنے پیروں کو سرکار اسی مقام پہ لاتے تھے, پھر امام حسین آتے پیروں کو کشادگی عطا فرماتے تھے. تو اس طرح امام حسین سرکار سے کھیلتے تھے نماز میں. اب مقام حسین اپن سمجھ سکتے. اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام سرکار سجدے میں جاتے تو سرکار کے پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ایسا ان کو لے کے ایسا نیچے کر کے پھر آپ جو ہے رکوع کرتے تھے, پھر وہ چاہتے پھر لیتے سرکار جو ہے کرتے. یہ رسول پاک کی نماز ہے. ہاں, یہ سڑوں کی خبیثوں کی نماز نہیں بتا رہا ہوں میں. یہ امام الانبیاء کی نماز ہے, سید المرسلین کی نماز ہے, یہ حبیب کبریا کی نماز ہے, یہ علم غیب رکھنے والے کی نماز ہے, جنہوں نے فرمایا ایسی نماز پڑھو مجھے دیکھ کے پڑھو نماز. ہاں, یہ نہیں ہے منمانی جیسا چاہے ٹانگا چیر لیے, جیسا چاہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیے, جیسا جو چاہے کپڑے پہن لے کے نماز پڑھ لیے. ایسی نماز نہیں. سرکار کو دیکھ کے نماز پڑھنا ہے. تو ایسی نماز میں بھی شہزادے آ جاتے. سرکار نماز میں بھی خیال امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام رکھتے. ایک مرتبہ تو یہ مشہور بات آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے, یہ مشہور بات ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین مسجد میں آگے سرکار امامت فرما رہے ہیں, نواسے دوڑے, سرکار سجدے میں گئے, آپ کی پشت پر نواسے بیٹھ گئے, امام حسین یا امام حسن بیٹھ گئے. اب سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں, اور اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ صحابہ کو تردد ہوا. صحابہ سوچنے لگے کہ کیا ہوا, آخر کیا وحی نازل ہو رہی ہے یا سرکار ہم کو چھوڑ کر پردہ فرما لیے ہیں. تو بعض صحابہ تو ایسا اٹھ کے دیکھے تو منظر یہ دکھا کہ سرکار کا سر اقدس سجدے میں ہے اور نواسے رسول آپ کے پشت مبارک پر ہے. جب امام حسین وہاں سے نیچے تشریف لائے تو سرکار نے اپنے سجدے سے سر اقدس اٹھایا. نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ سے کہا, اے صحابہ میں نے آج سجدے کو طویل اس لیے کیا کیونکہ میرا حسین میرے پیر پر سوار تھا. کہیں میں سر اٹھاؤں گا تو میرے شہزادے کو کہیں تکلیف نہ ہو, اس لیے میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور یہ انتظار کرتے رہا کہ حسین کب اترتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ سرکار کی نماز کیسی ہوئی ہوگی. ادھر پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, ادھر بولے حسین سوار ہے, حسین سوار, حسین کب اترتے, ادھر بولے سبحان ربی الاعلیٰ, ادھر بولے حسین کب اترتے, ادھر بولے سبحان ربی الاعلیٰ, ادھر بولے حسین. یعنی اللہ کے سامنے حسین کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی ذکر کی بلندی کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. یہ ذکر اللہ کو اور رسول پاک کو کتنا محبوب ہے. اگر یہ بات آسمان گڑھ والے مسلمانوں پہ کھلتی تو یہاں مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی. یہ مسلمان اتنے دور ہو چکے ہیں, امام حسین کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے. امام حسین نے جو جنگ کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ لوگ چل لوں گا بیٹھ کے خالی نماز پڑھ لیں, چل لوں گا مسجد آباد کر لیں, چل لوں گا قرآن پڑھ لیں, چل لوں گا وہ کر لیں. نہیں ہے. امام حسین کربلا میں آئے تو یہ مسجد بھی باقی رہی, دین بھی باقی رہا, ہم بھی باقی رہے. یہ احسان ہے امام علی مقام کا, حسین ہر ایک پر احسان ہے. اس کے بعد بھی ہر کلمہ پڑھنے والے پہ امام حسین کا احسان ہے, ہر امام پہ احسان ہے, ہر مفتی پہ احسان ہے, ہر عالم پہ احسان ہے, ہر مشائخ پہ احسان ہے, ہر صوفی پہ احسان ہے, ہر ولی پہ احسان ہے, بلکہ سارے دین پہ احسان ہے.
امام علی مقام حسین علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے. اب دیکھیے نماز میں بھی توجہ ہے, خیال ہے تو امام حسین کا. اور بعض پلیتوں نے اپنی کتاب, اب یہ نہیں بولنا بولتے لوگ, سب نے کسی کو برا نہیں بولنا, انہوں بولیں گے ہمارے آقا کو برا, اور ہم نہیں بولنا. اسی وجہ سے آج ہندوستان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو پھر میں مطالبہ کر رہا ہوں, پھر ٹھیک ہے بھائی, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے, قانون کے ذریعے سے آپ قانون کے ذریعے سے گستاخوں کو جیل بھیجو نا. کہاں ہے لیڈر, کہاں ہے علیمہ, اپنی زبان بدل لیے نا. گستاخی کرنے والے پھر رہے ہیں, جو لوگ پورا میں احتجاج کر رہے ہیں, جو آقا کی محبت میں آواز اٹھا رہے ہیں, ان کو گرفتار کر کے ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. ارے ہمارے مسلمانوں کو کاٹ کے ان کو جلایا گیا, کوئی پوچھنے والا ہے؟ آگرہ کے بہلول خان کو کیا کیا گیا؟ اکیلے آدمی کو کئی لوگ 25-30 لوگ مل کے مار کے اس کی باڈی کو جلا دیے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو صرف بول رہے ہیں کہ گستاخوں کو لگام دو, یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں بھرو. ہم کو بول رہے ہیں کہ قانون, یہ آ کے بول رہے ہیں یہ علماء, یہ مشائخین, یہ اب بولنا نہیں بولنا. ہم بھائی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, ہم نہیں سرکار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کرتے کیا بولیے آپ؟ پھر ان کے خلاف بولنا کہ نہیں بولنا, یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں کرنا, ان کو گرفتار کیا جائے. یہی تو آپ کو بیداری کرنے کے لیے ہم یہ اجتماع کرتے ہیں. ہم کو بول رہے ہیں ہم سخت تقریر کرتے کہتے, یہ سخت تقریر ہے؟ تم تو یہاں تک نوبت لاتی ہے کہ تم جو ہے نماز پڑھ کے بولے سرکار کو علم غیب نہیں ہے, تم تو کلمہ پڑھ کے بولے سرکار پہ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا, تم تو بولے یہ شربت کیا ہے حسین کا, تم تو بولے یہ کھچڑی کیا ہے حسین کی, یہ فاتحہ کیا ہے, درگاہ مندر ہے, تم یہ بولے. تو آج غیر لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کی, ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی, ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی, حضور غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی. تو پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, ان سے مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. آ کے ہمارے کو سبق سکھا رہے کہ قانون ہاتھ میں مت لو. ارے کا قانون, کہاں کا قانون, تم قانون ہے جاننے والے ہیں نا, تو تم قانون کے ذریعے سے ان کو جیل میں بھیجو, ہمارا مطالبہ پورا کرو, گستاخان رسول کو جیل کی سزا دو, ہم سمجھے کہ واقعی میں تم لیڈر ہے. بولیے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں سر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو جو ہے اتنی محبت امام حسین سے کر کے بتا رہے. ارے ہم کر رہے ہیں کیا بھائی, صرف امام حسین کی محبت میں شربت پلا رہے ہیں. اور سرکار تو نماز میں بھی ان کا خیال کرتے تھے, ہم تو سال میں 1 مرتبہ کر رہے ہیں. وہاں تو روز نماز میں ایسی نماز ہوتی تھی سرکار کی. شہزادے پشت پر سوار ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شہزادہ کب اترتا. ادھر خیال حسن بھی ہے, خیال حسین بھی ہے, ادھر نماز بھی ہو رہی ہے. تو جب سرکار کی نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی, اگر ہم سرکار کے تصور سے, امام حسن کے تصور سے, امام حسین کے تصور سے اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کو تو بلندی ملے گی. اور یہ خبیثہ کلمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے کتابوں میں لکھ دیے کہ سرکار کا تصور نماز میں آ جائے, گائل بائے بھینس کا جمع کا خیال آ سکتا ہے, لیکن سرکار کا خیال نہ آیا ہے تو پھر ہم جواب دینا نہیں دینا. پھر بھائی آپ اپنا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہمارا؟ ہم کیا بول رہے ہیں آپ کو؟ یہی تو ان لوگوں کو, ان کی زبانوں کو روکنے کے لیے تو کل ہند مرکزی مجلس اسناد جگہ جگہ جا کے ہم آپ سے 2 پیسے لے رہے ہیں. بولیے نا بھائی, ہم آپ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں. ہم یہی بول رہے ہیں کہ آپ بھی سرکار سے محبت رکھو, ہم بھی سرکار سے محبت رکھیں, اور سرکار جن سے محبت رکھ رہے ہیں ہم بھی اسے عقیدت اور محبت رکھیں, وفاداری کریں. سرکار دیکھیے کیسی محبت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی دربار میں حاضر ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پشت پر سوار کیے ہوئے ہیں, اور جیسا محبت والے باپ, محبت والے بھائی جیسا چھوٹے بچوں کے لیے گھوڑا بنتے نا, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو سرکار اپنے ہاتھوں کو ایسا کر کے سواری بنے ہوئے ہیں, امام حسین پشت پر ہے, پشت پر تو پیٹھ پر ہے, اور سرکار ایک ڈوری کا سرا سرکار منہ میں پکڑے ہوئے ہیں, ایک ڈوری کا سرا امام حسین کے ہاتھ میں دیے ہیں, اور امام حسین جیسا کر رہے, سرکار ادھر ادھر حرکت کر رہی.
کیا پاسداری ہے، کیا محبت ہے، کیا امام حسین کی دل بستگی کرنے کا سامان مہیا کر رہے ہیں سرکار؟ کیسی محبت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ارے ہم تو خالی کھچڑی بنا رہے نا، ہم تو خالی جو ہے نا شربت تقسیم کر رہے نا، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، ہم تو قبولی بنا رہے نا، خالی فاتحہ دینے، خالی ذکر، خالی 10 محرم کو یا چند ذکر کر رہے نا، یا تو روز ہی محبت کا عالم ہے؟ بولو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین سے محبت کرنا بھی سنت ہے، امام حسین کا ذکر کرنا بھی سنت ہے، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا بھی سنت ہے، اور امام حسین کے غم میں آنسو بہانا بھی سنت ہے. یا حسین، سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بھائی ساتھ دیو، ہمارا ساتھ دیو بھائی. ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ یہاں تک تو نوبت آ گئی، اور گستاخ سینہ تان کے پھر رہے ہیں. میں تو بولوں اس سے تو موت بہتر ہے ایسے لوگوں کو دیکھنے سے. ہاں، میلاد کا جلسہ کرے تو ہمارے کو تکلیف ہو رہی، مسجد سے اسپیکر کی آواز آئی تو تکلیف ہو رہی، اور تکلیف ہوں گی تمہارے کو. یہ بارش نہیں ہو رہی، تکلیف ہی ہو رہی تمہارے کو. بارش گھر میں گھس گئی، کہاں ہے مہاراشٹر، کہاں ہے کرناٹک، پورا ڈوب گیا، پورا یہاں تک کہ دبئی کی سڑکیں جو ہے کیسے تباہ ہو گئی. دیکھو ذرا، یہ سب عذاب الہی ہے. جب تک کہ حسین کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کی سچی محبت دل میں رکھیں گے، جب تک یہ عذاب بند نہیں ہوں گے. عذاب بند ہونے کا ایک ہی علاج ہے کہ سرکار کو چاہیں اور ان کے چاہنے والوں کو چاہیں. انہوں نے چاہت میں روک. حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار امام حسین کے ہاتھ میں ایک ڈور ہے کا سرا ہے، اور سرکار منہ میں سرا پڑے. کتنی محبت، آپ اندازہ لگاؤ. کون سے کیسے شہزادے ہیں، کیا عالم ہے. ارے کہاں ہے بے خبر، خالی نمازوں پہ فخر کر رہے، خالی قرآن ہے، ہم عالم ہیں، ہم مشائخ ہیں، ہم مرشد ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دین کے ہمدرد ہیں، ہم فلاں ہیں. یہ سب چھوڑو، حقیقت کی طرف آ جاؤ. سمجھو سرکار کی محبت کیا ہے، سرکار کے دشمنوں سے کیسا مقابلہ کرنا، یہ سیکھو. یہاں تو ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں. امام حسین نے ڈر نہیں سکھایا. امام حسین نے بتا دیا کہ دشمنان رسول سے کیسا مقابلہ کرنا چاہیے. امام حسین کون ہے؟ بہادری کا نام امام حسین ہے، شجاعت کا نام امام حسین ہے. کوئی آگے بولا تو ڈر گئے، جان دو. ارے امام حسین جب مدینہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنی ساری جائیداد چھوڑ کر دین کی خدمت کرنا چاہیے. یہ امام حسین کی سنت ہے. جانے دیجیے، انہوں پکڑ کے لے جائیں گے، لے جان دو پکڑ کے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کسی پہلوان سے ڈرنا ہے، نہ کسی گنڈے سے ڈرنا ہے، نہ کسی امیر سے ڈرنا ہے، نہ کسی وزیر سے ڈرنا ہے. ڈرنا ہے تو اللہ رسول سے ڈرنا ہے. یہ ہمت دیا سرکار امام حسین علیہ السلام نے، ایسی طاقت کے سامنے مقابلہ کر کے بتا دیا وہ شہدائے رسول ہے. سرکار نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ انہوں نے ہمیں ہمت عطا فرما دی. جرت کا نام امام حسین ہے، ہمت کا نام امام حسین ہے، بلندی کا نام امام حسین ہے، استقامت کا نام امام حسین ہے، صلابت کا نام امام حسین ہے، شوکت کا نام امام حسین ہے، دین کو زندہ کرنے کا نام امام حسین ہے. اب تو سمجھو کون ہے امام حسین. حضرت عمر نے یہ دیکھا منظر محبت کا تو حضرت عمر بولے کہ سواری کتنی اچھی ہے. رسول پاک کی تعریف کی، وہ تو امتی تھے، اپنے آقا کی تعریف کی کہ رسول پاک امام الانبیاء، اللہ جن کو معراج میں بلا کے ساری کائنات دکھا دے، اللہ اتنی محبت کرے، ایسی سواری پہ سوار ہے. کون ہے امام حسین؟ تو حضرت عمر بول اٹھے، عاشقوں کے امام حضرت عمر بول اٹھے سواری کتنی اچھی ہے. سرکار بولے عمر یہ بھی بولو سوار کتنا اچھا ہے. دیکھیں آپ، سرکار نے بتا دیا صرف میری تعریف مت کرو،
میرے شہزادوں کی بھی تعریف کرو، میرے لخت جگروں کی بھی تعریف کرو، اور تعریف کرو ان کی، تو میرے کو جو ہے لطف آتا ہے، میں اس پر نظر کرم کرتا ہوں جو ان کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے فوراً کہا عمر یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ ایسا سوار ہے تو سواری ویسی ہے، ہاں سواری ہے تو سوار ایسا اچھا ہے۔ کیا شان ہے میرے حسین کی، کیا مرتبہ ہے امام حسین کا۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں گا، توجہ سے سننا۔ سرکار امام حسن حسین کو سرکار اتنی محبت فرماتے تھے، آپ بچوں کو دیکھتے نا، چھوٹے بچے ان کے منہ سے لعاب نکلتا، رال ٹپکری بولتے نا ہم بچوں کی، تو اماں کیا کرتے، کچھ بھی کپڑا لگا دیتے، ہاں بابا بھی وہ رال ٹپکنے نہیں دیتے اپنے پہ، اماں بھی نہیں بولتے نہیں تھوک رہا ہوں، بہت تھوک رہا بول کے لگا دی کپڑا۔ دیکھیں گے نا آپ بچوں کو آتا تھوک آتے رہتا، تو اماں بابا کیا کرتے، اس کو لپٹ دیتے کچھ بھی، نہیں تو وہ بند دیتے کچھ بھی، ماں بھی نہ کہتے ہیں نہیں اس کو تھوک رہا ہوں بچہ، وہ یہ کر کے ہمارے گھروں میں احتیاط کرتے ہیں۔ سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا جو لعاب نکلتا تھا اس کو ایسا چوستے تھے سرکار جیسے میٹھے کھجور کو چوستے ہیں۔ اب یہ محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، پھر سرکار کو کیا تکلیف ہوگی جس کے تھوک کو اتنا عزیز ہے سرکار کو۔ یہ امام حسین کا مبارک تھوک جس کو سرکار میٹھا کھجور جیسا لوگ چوس لیتے ہیں، اس طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسا میٹھا کھجور لوگ چوس لیتے ہیں، اس کے شیرے کو چوس لیتے ہیں۔ تو بولو میرے حسین کا تھوک کتنا میٹھا ہے، میرے حسین کا تھوک کتنا پیارا ہے، میرے حسین کا تھوک کتنا لذیذ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں جا رہا ہے۔ اب تو ذرا سوچو نا، کربلا میں کون آ گئے، کس نے اپنا خون دیا دین کو، اور ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو ہم سلام کریں تو پہنچتا ہے کیا بتائیں، اور اس کے مقابلے میں یزید پلید کی تعریف کر رہے ہیں۔ ارے نہ کیا ہو گیا تم ظالموں کو، تم جو یزید کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، بات تو خبیث ایسے ہیں یزید کو جنتی بنانے پہ ہے۔ ارے سرکار نے جنتی نہیں، جنتی سردار امام حسن حسین کو بنایا ہے۔ ابھی تو غور کرو نا، پھر ایسے لوگوں سے آپ لوگ ہم بولے بائیکاٹ کرو، وہ تو میرا ماموں ہے، میرا خالہ ہے، میرا بھانجا ہے، میرا پھپھا ہے، میری بہن ہے، میری وہ ہے۔ دیکھو سرکار امام حسین کے مقابلے میں جو یزید کی تعریف کر رہا ہے، انہیں ہمارا کہے کا ماموں ہماری ٹھوکروں میں ہے، کہے کی خالہ ہماری ٹھوکروں میں ہے، کہے کی ماں ہماری ٹھوکروں میں ہے، کہے کا باپ ہماری ٹھوکروں میں ہے، کہے کا سسرا ہماری ٹھوکروں میں ہے۔ کوئی باپ ماں نہیں ہے اصل تو رسول کی محبت ہے۔ دیکھ لو صحابہ اکرام، اس لیے یہی حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ جب امام حسین واپس ہونے لگے تو ایک ضعیف العمر شخصیت دوڑتے ہوئے آئے، امام حسین کے نالین پاک رکھی ہوئی تھی، اٹھایا اور اپنا شملہ اتارا، اس کو صاف کیا اور امام حسین کو پہنایا۔ امام حسین بولے کون ہے؟ امام حسین نے ان کے سر کو اٹھایا، کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ امام حسین کی مبارک جوتیوں کو اپنے شملے سے صاف کیا کون؟ ارے تم کیا جانے امام حسین کا مقام، تم تو یزید کے پالکڑے ہو، اس لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ادھر وہ بھی کر رہے ہیں، ہاں عورتیں دیکھو جو ہے جنساں پہن رہے ہیں، یہ سب بے راہ روی کی جو کیفیتیں ہیں نا، یزید تو یہی چاہ رہا تھا، اس وجہ سے امام کربلا میں آئے۔ جو چاہے کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا نہیں ہو رہا ہے،
سیریالاں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے انداز میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. بہت بچنے کی ضرورت ہے. آ جاؤ شریعت کی طرف. یہ امام حسین کے خون نے شریعت کو بچایا ہے. حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر شخص ان کے مبارک جوتیوں کو صاف کر کے، آپ کے نالین کو صاف کر کے پہنا رہے ہیں. آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو کون ہے؟ وہ صحابی رسول، ساری حدیثوں کی کتابیں جن کی روایت سے موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے آپ جس کے نواسے ہیں نا ان پر ہماری جان قربان ہے. آپ کس کے نواسے ہیں شہزادے؟ آپ کس کے ہیں نواسے؟ آپ کے نانا ہیں. اس لیے تو حضرت امام حسن چھوٹے ہیں ابھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا. امیر المومنین جو مدینے میں رہے تو روم کا بادشاہ جن کے نام سے کانپ جائے، ایران جن کے نام سے کانپ جائے، مصر جن کے نام سے کانپ جائے. امام حسن اٹھ کے کھڑے رہ گئے، جذبہ آ گیا، کہنے لگے اتریے میرے نانا کے ممبر سے. یہ میرے نانا کا ممبر ہے. کیونکہ امام حسن دیکھتے تھے کہ سرکار خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر دے رہے تو اٹھ کے کھڑے رہ گئے. کھڑے کے کہنے لگے اے حضرت عمر اتریے میرے نانا کے ممبر سے. وقت کے خلیفہ امیر المومنین نبی سرکار فرمایا اگر میں نبی نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے. بات حدیث ایسی بھی آئی ہے. ہاں یہ محبت تھی حضرت عمر سے رسول پاک کی. ایسی معظم ہستی کو حضرت سرکار امام حسن نے کہا میرے نانا کے ممبر سے اتریے. حضرت عمر فوراً اتر گئے. یہ محبت سیکھو حضرت عمر سے، سیکھو. امام حسن امام حسین کون ہے؟ تو ان کی آئے کوٹ پہن لے کے پھر آ کے بولا یہ سیاسی جنگ تھی، وہ ملکی جنگ تھی، یزید بھی جنتی تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ارے دوزخی، تو کوئی جنتی بنا سکتا ہے؟ جنت عطا کرنے والے حسن حسین ہیں. حضرت عمر اتر گئے ممبر سے. شہزادے نے جیسی کہا اور اس کے بعد اپنی پگڑی اتار کے کہا بے شک شہزادے آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ممبر تو آپ کے نانا کا ہے، میرا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، میرے دادا بابا کا تو ممبر نہیں ہے، تو میں تو ایک معمولی آدمی تھا. یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے، یہ ممبر آپ کے نانا ہی کا ہے. اور یاد رکھو شہزادے یہ عمر کے سر پہ جو بال ہے نا یہ آپ کے نانا کے صدقے میں ہے. یہ ساری عزتیں آپ کے نانا کے صدقے میں ہے، ہمارا تو کوئی ممبر نہیں ہے. حضرت علی بولے اے عمر، ارے امیر المومنین میں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت عمر کی محبت دیکھیے، کہا اے میرے مولا علی ہم آپ پہ گمان نہیں کر سکتے. یہ تو امام حسن کا انداز ہے. وہ نانا کو دیکھ رہے تھے تو آج نانا کی یاد آ گئی ان کو، انہوں نے کہہ دیا. پھر یہی معاملہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اہم معاملے میں مصروف تھے. آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے. امام حسن علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت عمر امیر المومنین ہے؟ امیر المومنین ہے؟ تو ہے گھر میں کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اس لیے مجھے باہر ٹھہرو کہیں. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ میں پھر مل لوں گا. چلے گئے. آپ ملاقات نہیں کرے کہ بجے جب صاحبزادے حضرت عمر کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر میں کیوں جاؤں. امام حسن لوٹ کر آ گئے. فوراً حضرت عمر گفتگو کے بعد بولے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا کوئی آئے تھے؟ تو بولے ہو امام حسن آئے تھے. امام حسن آئے تھے؟ پھر تمہیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیوں نے بھیجا اندر؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ جب خود آپ باہر ہے تو اہم بات ہوں گی، میں پھر مل لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق فوراً امام حسن علیہ السلام کے پاس گئے. جانے کے بعد کہا شہزادے آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو کہا آپ کے صاحبزادے خود باہر ٹھہرے ہوئے تھے تو میں کیسے آپ کے پاس آتا تھا.
کیا اہم گفتگو اس لیے چلے گا بعد میں ملاقات کروں گا، تو آپ کہنے لگے شہزادے کبھی ایسا نہیں کرنا، آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، آپ جب چاہیں عمر کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مال غنیمت آیا، سرکار امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو مال تقسیم فرما رہے تھے، ہر ایک کو دے رہے تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام آئے تو آپ نے 1000 دینار دے، 1000 دینار یا درہم، 1000۔ پھر امام حسین علیہ السلام آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دیے ان کو بھی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے شہزادے، ان کے لخت جگر کی باری آئی، ان کے صاحبزادے کی بار آئی تو 500 دیے درہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول لیا اچھا کرے پوچھو، یہ عمر کا خاندان ہے، محبت بتانے والا، سمجھے؟ اور آج جو ہے حضرت زبد الانبیاء سید العارفین حضور بابا فرید الدین گنج مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہے پاک پٹن میں۔ بابا فرید کی وہ شان ہے، وہ خود حضرت عمر فاروق کی اولاد ہے۔ بابا فرید ایسی شخصیت کا نام ہے جن کے مریدوں میں خواجہ نظام الدین مولوی قطب الہی رضی اللہ تعالیٰ، مخدوم علاء الدین صابر کلیہ رحمۃ اللہ۔ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے خینچی پیش کرنے لگا، سنو صوفیاء کا کما، بولا حضور میں ایک خینچی کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو بابا خینچی تمہارے پاس ہی رکھ لو، ہمارے کو خینچی کا تحفہ مت دو، کیونکہ ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، اگر ہم کو دینا ہے تو سوئی تاگے کا تحفہ دو، ہم جوڑنے والے ہیں۔ یہ ہے بابا فرید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد، زوبت الانبیاء۔ وہ مقام حضرت بابا فرید گنج شکر کا جن کے بعد جنتی دروازہ ہے، جو گزر گیا جنت میں چلے گا، وہ شان کے مالک ہے۔ میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، چشتیہ سلسلے کی وہ عظیم ہستی جس کو جو ہے خواجہ غریب نواز سرکار نے دیکھ کے کہا ہے قطب الدین بڑے شہباز کو پکڑا ہے۔ اب وہ شہباز کی پھر کبھی تشریح سن لینا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا سارے مرشدوں کو دیکھنے کے لیے مریداں جاتے ہیں، مگر اپنے مرید کو دیکھنے کے لیے خواجہ غریب نواز آ گئے اجمیر سے دلی کی۔ جب آپ کے زہد و تقوی کو دیکھا حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ انداز بھی الگ تھا۔ حضرت قطب الدین کاکی بول رہے ہیں کہ بابا فرید سے کہ حضور غریب نواز کی ختم بوسی کرو، مگر ہر وقت کرتے تو قطب الدین کاکی کی کرتے تھے۔ اس موقع پہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا بڑے شہباز کو پکڑا ہے، اس کو اتنا تکلیف مت دو۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جب مجاہدے کر رہے تھے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، آپ ان کی اگر مجاہدے سنیں گے نا تو آپ کا ہمارا دم ہی نکل جائیں گا۔ اس لیے بابا فرید نے کیا فرمایا، سنا دو قول، سننے کو تیار ہے موڈ سننے کا؟ بابا فرید کی شان جو بابا فرید کی شان نہیں لا سکتے تو امام حسین کی شان کہاں لے سکیں گے؟ برکھو بابا بزرگوں سے عقیدت۔ بابا فرید نے فرمایا، یہ ارشاد ہے بابا فرید کا، بہت بڑی شان کے مالک ہے، چشتیہ سلسلے کے عظیم سرقل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، بڑا مقام اونچا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خالی ان کا نام لے لو محبت سے کام ہو جاتا ہے۔ وہ بابا فرید ہیں۔ بابا فرید نے کیا فرمایا؟ بابا فرید نے فرمایا 40 سال تک میں اللہ کی سنتے رہا، 40 سال تک میں اللہ کی سنتے رہا،
اب اللہ میری سن رہا ہے،